5 سب کو پتہ ہے۔ اسلام کے کتنے رکن ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکات، جہاد۔ بعض لوگوں نے کلمہ کہا ہے، ایمان کے ارکان میں سے کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک اللہ کو ماننا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے سچے رسول، آخری، یہ جہاں بھی آپ کہیں کہ لفظ کہیں آخری رسول ماننا۔ یہ ان 5 ارکان اسلام میں بعض نے جو 6 بن جائیں گے اگر کلمے بھی کہیں گے، اس پر ایمان اسلام کی جو عمارت ہے وہ اس پر قائم ہے۔ کوئی بندہ بندی اگر ان 5 ارکان میں سے کسی رکن کا انکار کرے تو وہ سری سے مسلمان ہی نہیں رہتا۔ ان 5 ارکان کو ماننا اور پھر اس پر عمل کرنا، مانتا ہے تو مسلمان ہے، عمل کرتا ہے تو مومن ہے۔ بہت سارے لوگ مانتے ہیں نماز کو، توحید و کلمہ، پہلے فکر کہہ رہے تھے کلمہ جب لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر اللہ بھی آ گئے کہ ایک اللہ، اور اس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے۔ کلمے کے اندر دونوں چیزیں ہیں۔ اگر ہم پہلا کلمہ پڑھیں یا دوسرا پڑھیں تو دونوں میں یہی بات ہے، اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے آخری رسول ہیں۔ وہاں پہلے کلمے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوسرے کلمے میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ یہی کہ اللہ ایک ہے، بلکہ اس میں وحدہ لا شریک لہ کا بھی استعمال، کوئی اس کا شریک نہیں، وہ ایک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول اور خاص بندے ہیں۔ یہ کلمہ، یہ سب مسلمان ایمان رکھتا ہے، مسلمان ایمان رکھتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری سچے رسول ہیں۔ اور دوسرا نماز کا بھی سب مسلمانوں کو پتہ ہے کہ اسلام کا اہم ستون ہے، اسلام کا اہم رکن ہے۔ قرآن اور حدیث کے اندر سب سے زیادہ تاکید نماز کی، اس کے بعد روزہ آتا ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، قرآن میں کئی جگہ روزوں کے بارے میں، حدیث قدسی میں جناب رسول اللہ کی حدیث فرمان میں روزہ ستون دوسرا اہم ستون ہے، یہ بھی سب لوگ مانتے ہیں۔ اور اسی طرح حج بھی اہم ستون ہے، سب لوگ مانتے ہیں۔ جہاد بھی اسلام کا اہم ستون ہے، سب لوگ مانتے ہیں جو مسلمان ہیں۔ قربانی بھی اسلام کا ستون ہے، سبھی مسلمان لوگ مانتے ہیں۔ مان لینا، زبان سے اقرار کرنا، دل سے تسلیم کرنا، مان لینا، یہ مسلمانی ہے۔ ہم نے مان لی ہے یہ ساری چیزیں کہ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات، جہاد، قربانی ہے، اسلام کے ارکان ہیں۔ ان میں سے کسی ایک رکن کا انکار اسلام سے نکال دیتا ہے، اسلام میں نہیں رہنے دیتا، اور اس پر عمل کریں گے تو مومن کہلائیں گے۔ یہ خالی مان لینا، زبان سے اقرار کر لینا، دل سے تسلیم کر لینا، اس بات نے ہمیں مسلمان کر دیا ہے۔ اب اس پہ پورے اترو، یہ مومن ہے۔ قرآن کے 18ویں پارے میں فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اس میں مومنوں کی نشانیاں 18ویں پارے کے پہلے صفحے میں بیان فرمائی۔ اسی طرح پہلے پارے کے پہلے صفحے میں سورۃ بقرہ میں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، وہاں بھی مومنوں کی وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ۔ بات یہ ہے مسلمان تو بہت ہو گئے، 2.25 کروڑ،
ہو گئے، اور ان 2.25 کروڑ مسلمانوں میں تقریباً 25 لاکھ ویسے شہید ہو گئے۔ پچھلے کئی تو جو ہمارے پچھلا اشرا ہے ویسے ہی 25 لاکھ شہید ہو گئے، ورنہ یہ 2 کروڑ پر پہنچ جاتی بات۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ مسلمان ہیں مگر مکمل ایمان والے مومن فرما بردار عملی طور پر مسلمان ہونے والوں کی تعداد بہت کم ہے۔ کیا ہم عام مسلمان یا عمل کرنے والے مسلمان؟ عمل کریں گے تو پھر بات بنے گی، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، عمل سے بات بنے گی۔ عمل ہوگا تو نجات ہوگی۔ عملاً پہلا جو ستون ہے، پہلا اسلام کا ستون ہے کلمہ۔ عملاً ہم اللہ رسول کے تابع ہیں۔ یہ پہلا کلمہ، پہلا جو ستون ہے اسلام کا کلمہ کہ ہم اللہ رسول کے تابع ہیں۔ اب ہماری اپنی خوشی اپنی مرضی ختم ہے، اللہ کی مرضی اللہ رسول کی خوشی ہم پر غالب ہے۔ ہمیں اپنی پسند ناپسند ترک کر کے اللہ کی پسند اللہ کے رسول کی پسند ناپسند کو اپنانا ہوگا۔ یہاں بھی بہت زیادہ لوگ اپنی پسند کو ترجیح دیتے ہیں اور اپنی ناپسند کو ترجیح دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ ہم تو کلمہ کو ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں اپنی مرضی نہیں، اپنی پسند ناپسند نہیں، بلکہ اللہ رسول کی پسند ناپسند کو اپنے اوپر غالب کرنا ہے۔ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرنا، اپنی خواہشوں کو دبانا ہے۔ عمومی طور پر ہم کہتے ہیں نفس مارنا، یہی تو چیز ہے، نفس مارنا۔ اب دوران جنگ کے واپسی پر صحابہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھائی جو جہاد اکبر کیا ہے؟ کسی صحابی نے کہا کہ کافروں سے لڑنے کا نام جہاد اکبر ہے، کسی نے کہا جناب جہاد اکبر فلاں ہے، حج کرنا جہاد اکبر ہے، قربانی غریبوں کو دے دینا جہاد اکبر ہے، کسی نے کچھ کہا ہوگا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہاد اکبر یہ ہے کہ تم اپنے نفس سے جہاد کرو، اور نفس سے جہاد جب بندہ کر لیتا ہے تو بات ہی ختم ہوتی۔ نفس سے جہاد کا کیا ہے کہ اپنے نفس کو، اپنی خواہش کو، اپنی سوچ کو قابو کر کے اللہ کے تابع کرنا، اپنے آپ کو، اپنے وجود کو، اپنے متعلقہ کو کنٹرول کر کے، اپنے اوپر کی خواہشات کو قابو میں کر کے اللہ رسول کے تابع کر دو، اللہ رسول کے تابع داری میں دے دو۔ دل کر رہا ہے سو جاؤ، نہ سو، کیونکہ اللہ نے کہا ہے نماز، دل کر رہا ہے یہ کھیلو، نہ کھیلو کہ اللہ کا حکم پورا کرو۔ جب بندہ اپنی خواہشات پر قابو پا لیتا ہے تو پھر وہ زندگی میں وہ سارے ارکان جو اللہ رسول نے ترتیب دیے ہیں، اسلام کے ارکان ترتیب دیے ہیں، بندہ خود بخود اس پر عمل کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب جہاد اپنے نفس سے کر لیتا ہے، پھر وہ جہاد نماز روزہ حج جہاد قربانی پہ خود بخود عمل شروع ہو جاتا ہے۔ جب بندہ نفس سے جہاد کر لیتا ہے تو حاضرین محترم ان ارکان میں سے نماز بھی اہم رکن ہے، ان ارکان میں سے روزہ بھی اہم رکن ہے۔ اگر کوئی ایک رکن کو ہم نکال دیں تو ہمارا دین سلامت ہے۔ اب نماز تو ہمارے پاس سارا سال ساری عمر چلتی ہے، یہ رکن تو ہم نے ہر حال میں اپنانا ہے۔ غریب ہے، امیر ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، سیاہ ہے، سفید ہے، بادشاہ ہے، فقیر ہے، ملازم ہے، آقا ہے، کوئی بھی مذہب، کوئی بھی فرقہ اگر وہ مسلمان ہے تو پھر نماز اسے ہر موسم میں، ہر حال میں، ہر معاملے میں ادا کرنی ہوگی۔ کھڑا نہیں ہو سکتا، بہت بیمار ہے، بیٹھ کر پڑھنی ہوگی۔ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، بہت بیمار ہے، بیٹھ نہیں سکتا، اشارے سے پڑھنی ہوگی۔ جہاد میں سوار ہے، جہاد میں پڑھنی ہوگی۔ شادی میں شریک ہے، شادی میں پڑھنی ہوگی۔ غمی میں شریک ہے، غمی میں پڑھنی ہوگی۔
سفر میں ہے سفر میں پڑھنی ہوگی، ملازمت پہ ہے دکان پہ پڑھنی ہوگی، گھر ہے پڑھنی ہوگی، باہر ہے پڑھنی ہوگی، بارش ہو رہی ہے پڑھنی ہوگی، گرمی ہے پڑھنی ہوگی، سخت سردی ہے اولے پڑھنی ہوگی، نماز کہیں بھی معافی۔ اب دوسرا آ گیا رکن ہمارے پاس روزے، شاید اگلے جمعے روزوں کا اعلان ہو جائے، اگلے جمعے ہو رہا ہے انتظام، تو ہمارے پاس اور رکن اسلام کا جو تیسرا رکن ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہے روزہ۔ روزہ ہمارے پاس آ رہا ہے، یہ بھی اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ جیسے نماز سے منہ نہیں موڑا جا سکتا، نماز کسی حال میں کسی موسم میں معاف نہیں ہے، اسی طرح روزہ بھی کسی موسم میں کسی ماحول میں معاف وہ علیحدہ بات ہے۔ من کانا مریض ہے، بہت بیمار، یہاں چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے لے کے روزے چھوڑ دیتے۔ پچھلے دنوں بیرون ملک سے ایک مجھے فون آیا تھا، پچھلے سال رمضان شریف میں مجھے کہتے ہیں جی آپ کا روزہ اس وقت یعنی شاید 13 گھنٹوں کا تھا ہمارے پچھلے سال کا، جب انہوں نے فون کیا کہتا ہمارے 22 گھنٹے تک ٹائم جاتا ہے، 18 گھنٹوں سے لے کر کم از کم 18 گھنٹے کا طویل روزہ اور 22 گھنٹے تک جاتا ہے، یعنی 24 گھنٹوں میں صرف 2 گھنٹے کا دن شمار ہوتا ہے، رات شمار ہوتی ہے، 22 گھنٹے دن ہی رہتا ہے۔ اب وہاں بھی لوگ روزے رکھتے 22 گھنٹے، تو ہمارے پاس تو ویسے بھی پہلے کی نسبت موسم بہتر ہے۔ یاد رکھو اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ فرض وہ کام ہے جو کسی بھی حالت میں چھوڑا نہ جائے، کنسیشن کہیں نہ کہیں مل جاتی ہے، جیسے بندہ کھڑا ہونا نماز میں فرض ہے لیکن بہت ہی مجبوری ہے، کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کر بھی ادا کرے۔ اسی طرح روزے میں بہت بیمار ہے، معافی نہیں ہے، بعد میں روزے رکھے گا ضرور، معافی نہیں ہے۔ ہاں بہت ہی بوڑھا ہے، اب وہ واپسی نہیں ہے، بہت نکات ہے، پھر بھی اپنی جگہ روزے رکھوائے گا، روزے پھر بھی رکھنے خود نہیں تو کسی کو رکھوائے گا، یہ فرض معاف نہیں ہے۔ اور فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ اب جیسے حدیث مبارکہ میں پتہ چلتا ہے پہلے امتوں کے روزے 6 ماہ کے، 8 ماہ کے، 4 ماہ کے، اور کچھ امتوں میں پورے سال میں ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن چھوڑنا، ایک دن روزہ، ایک دن چھوڑنا، پورا سال روزہ، ایک دن ناگا، ایک دن روزہ، 6 ماہ، 8 ماہ، 4 ماہ۔ اور جب ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات نماز اور روزے دیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے 6 ماہ کے روزے دیے تھے۔ یہ تو جناب رسول اللہ واپس جب بار بار اللہ کی بارگاہ میں جاتے رہے، موسیٰ علیہ السلام بار بار کہتے رہے اے امام الانبیاء اور روزے کم کروائیے، امتیں روزے نہیں رکھتی، نمازیں نہیں پڑھتی، مجھے تجربہ ہے، یہاں تک کہ 1 ماہ کے روزے رہ گئے۔ اب بھی موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اور جائیے واپس اور کم کروائیے۔ فرمایا مجھے شرم آتی ہے کہ میری امت 11 مہینے میرے روزے کے رہے، صرف 1 ماہ روزہ رکھے، اس سے بھی اس کو بھی کم کرواؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے امتیوں کو 1 ماہ کے روزے پورے سال میں، صرف 1 ماہ کے روزے لیکن ثواب 6 ماہ کا دیا جائے۔
کا معافی نامہ ہے. بھائی کسی بھی سٹیج پہ ہو, کسی بھی سطح کو, روزے معاف جیسے نماز معاف نہیں, روزے بھی معاف. یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ بہت بوڑھے ہو گئے, 2 4 5 8 بیماریاں جو آپ کو سمجھ نہیں پا رہی, لیکن یہ پھر بھی اگر آپ کو پتا ہے کہ میں رمضان کے بعد بہتر ہو جاؤں گا تو پھر رکھیں گے. پھر بھی فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. ایام اخر, اگر رمضان میں کوئی بہت بیمار ہو گیا ہے تو جتنے روزے چھوٹے فرمایا ایام اخر, پورے سال میں یعنی بعد نماز رمضان کو پورے کرے. معافی نہیں ہے. بہت سے عورتیں مرد بے روزے رہتے ہیں, معافی بعد میں رکھے, ایام اخر بعد میں رکھ لے کر بہت بیمار ہے. اور فرمایا اگر بہت ہی زیادہ نا واپسی والی مرض ہو اور ڈاکٹروں نے کنفرم کر دیا ہو کہ آپ کو روزہ نقصان دے گا, ورنہ روزہ کسی کو نقصان فائدے مند ہے روزہ. اور اگر بہت ہی ڈاکٹر نے کہا کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے, آپ کو مسئلہ ہے, تو آپ اتنے روزے بعد میں رکھیں گے, اور خدا نخواستہ ایسا معاملہ ہے تو پھر اپنی جگہ روزے رکھوائیں گے, روزے معاف. اور یہ روزے اللہ تعالیٰ نے رمضان پہلی امتوں کو بھی دیا, مگر ہماری اس امت کو رمضان میں فوائد زیادہ دیے کہ ایک نفل پڑھے گا فرضوں کا ثواب, ایک فرض پڑھے گا 70 فرضوں کا ثواب, ایک خیرات کرے گا 500 گنا ثواب. تو روزوں میں تو دن رات برکتیں ہی برکتیں ہوں گی. انشاءاللہ اگلے جمعے مزید رمضان کے بارے میں گفتگو کریں گے.